بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ کے بھائی اور لیون کے شہنشاہ اپونس کی بیوی اور لیون کی ملکہ الویرا اچانک وفات پا گئی ہے۔ اس کے مرنے کا ہمارے شہنشاہ نے اس قدر دکھ، اس قدر غم اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہے۔ اسی بنا پر ہم آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ فی الفور لیون پہنچیں، ورنہ سلطنت کے حالات ابتر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس خبر نے رومیر کو پریشان اور فکرمند کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب ہمارا یہاں رکنا اور قیام کرنا بھی بیکار ہے۔ بطلیس شہر پر عبد الرحمن الثالث قبضہ کر چکا ہے، اور اگر ہم نے یہاں مزید ٹھہرنے کی کوشش کی تو وہ بطلیس شہر میں اپنے قدم جمانے، وہاں حالات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ نکلے گا اور ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل یقین نقصان پہنچائے گا۔ اسی بنا پر ہمارے لیے سب سے بہتر فیصلہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے فوراً وقت ضائع کیے بغیر لیون کی طرف کوچ کر جائیں۔ اس کے ساتھ ہی رومیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سالاروں کو کوچ کے بگل بجانے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رومیر اپنی لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف بطلیس شہر کے باغی ابن مردان کو جب عبد الرحمن الثالث کے سامنے پیش کیا گیا، تب عبد الرحمن الثالث کچھ دیر تک انتہائی غصے، غضبناکی اور نفرت بھرے انداز میں ابن مردان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن مردان، تم نے اور تمہارے خاندان نے گزشتہ 56 برس سے بغاوت اور نافرمانی کی روش اختیار کر رکھی تھی۔ ماضی میں تم لوگوں نے مسلم سلطنت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ماضی کے کمزور حکمرانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے مسلم سلطنت کے دشمنوں کے ساتھ پینگیں بڑھائیں۔ اگر تم لوگ صرف بغاوت پر ہی اکتفا کرتے تو تم لوگ قابل معافی تھے، لیکن تم لوگوں نے قرطبہ کی سلطنت کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہ ہونے دیا۔ ابن مردان، تمہیں یاد ہوگا برسوں پہلے تخت نشین ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے تمہاری طرف پیغام بھجوایا تھا کہ اگر تم بغاوت ترک کر دو اور ہتھیار ڈال کر قرطبہ شہر میں آ جاؤ تو میں تمہیں قرطبہ میں ایک اعلیٰ منصب پر مقرر کر دوں گا، اور میں نے تمہیں یہ بھی تجویز پیش کی تھی کہ اگر تم بغاوت ترک کر کے میرے لشکر میں شامل ہونا چاہو تو تمہاری حیثیت سب سے اعلیٰ اور عرفہ سالار کی ہوگی۔ لیکن لگتا ہے ابن مردان، تم نے میری اس پیشکش کو میری کمزوری جانا۔ ابن مردان، یاد رکھنا، میں بدی اور برائی کو ایک طرف، نیکی اور خیر کو ایک طرف رکھتا ہوں، دونوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ میں نے تمہیں وہ پیشکش اس لیے کی تھی تاکہ ماضی میں اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو شاید تم معافی ملنے پر راہ راست پر آ سکو، لیکن تم نے ڈٹھائی سے کام لیا۔ اس کے بعد بھی میں نے تمہیں راہ راست پر آنے کے لیے کئی پیغام بھیجے، کچھ قاصد بھی روانہ کیے، لیکن ہمیشہ تم نے تحقیر آمیز رویہ روا رکھا، اور جب میں اپنا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو تم نے لیون کی سلطنت سے ہمارے خلاف مدد طلب کی۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تمہارا یہ رویہ ایک مسلمان حکمران کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ ابن مردان، تم نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا۔ اسی شہر بطلیس کے اندر بہت سے ایسے وفاداروں اور جاننثاروں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تمہیں بغاوت، سرکشی اور نافرمانی ترک کر کے قرطبہ کی حکومت کا مطیع اور فرمانبردار بن جانا چاہیے، لیکن تم نے ان کا کہا ماننے کے بجائے انہیں سر عام ذلیل و خوار کر کے اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ اس طرح کے دوسرے لوگ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے خاموش رہیں۔ اس طرح تم نے ظلم اور ستم سے کام لیتے ہوئے حق اور سچ کے الفاظ کو پاؤں تلے دبانے کی کوشش کی۔ ابن مردان، ایک مرتبہ پھر اپنے گریبان میں جھانکو، کیا ایک مسلمان شہر کے والی کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر ابن مردان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، ابن مردان، تم جانتے ہو اپنے کچھ ناروا رویوں کی وجہ سے میرا دادا عبداللہ کی سلطنت سکڑتے سکڑتے صرف قرطبہ کے گرد نواح تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ چاروں طرف باغیوں نے پر پھیلا رکھے تھے، جگہ جگہ نافرمانی اور سرکشی کی آندیاں چل رہی تھیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، میں جب تخت نشین ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ دو معاملات پیش آئیں گے، یا تو میں باغیوں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا یا سلطنت کا کاروبار چلانے میں ناکام ہو کر خود ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔
لیکن حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے ساتھ ہی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہر باغی کا سر کچلوں گا جو پیار، محبت اور شفقت سے نافرمانی، سرکشی، بغاوت تر کر کے اطاعت اور فرمان برداری پر آمادہ ہو جائے گا، اسے میں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، اور جو چھاتی تان کر نافرمانی کرے گا اس کے خلاف میں بھی چھاتی تان کر آؤں گا، پھر یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ ابن مردان، تو نے دیکھا جب میں نے پیار اور محبت برے پیغام مختلف باغیوں کو بھجوائے تو ان میں سے اکثر نے میری اطاعت اور فرمان برداری اختیار کر لی۔ وہ میرے رویوں، میری عادات سے خوب واقف تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اطاعت اختیار نہیں کی، سرکشی اختیار کی رکھی، اسلامی مملکت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، انہیں میں نے روند کر اپنا مطیع بنا دیا ہے، اور اب تمہاری باری آئی تھی۔ تم اپنی حالت دیکھو، تم نے دفاع کے کس قدر سامان بنا رکھے تھے۔ تم یہ خیال کر رہے تھے کہ بطلیس شہر کے گرد 3 بڑی بڑی خندقیں ہیں، کوئی انہیں عبور کر کے تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبد الرحمن رکا، کچھ سوچا، پھر اپنے سالار امیہ بن اسحاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیہ بن اسحاق، یہ تمہارے سامنے ابن مردان کھڑا ہے، یہ اور اس کے خاندان والے گزشتہ 56 سال سے بطلیس شہر کے اندر بغاوت کے علم کھڑے کر رہے تھے۔ دیکھو آج ہم نے اسے کیسے سرنگو کیا، اب ذرا اسے ایک طرف لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے رکھ دو، اس لیے کہ میں ایسے مملکت کے باغیوں اور دین کے دشمنوں کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی امیہ بن اسحاق حرکت میں آیا، ابن مردان کو وہ پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح بطلیس شہر کی بغاوت ختم ہوئی۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عبد الرحمن نے شہر کے اندر ہی قیام کیے رکھا، اپنے طور طریقوں پر اس نے شہر کا انتظام کیا، شہر کے اندر ایک لشکر رکھا اور احمد بن یالا کو بطلیس کا حاکم مقرر کیا۔ احمد چونکہ لشکر کا سالار تھا، لہذا ایک اور امیر کو اس کے نائب کی حیثیت سے بطلیس میں چھوڑا گیا، اور اس کے بعد لشکر قرطبہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ رومیر اپنے لشکر کے ساتھ جب لیون کی سلطنت کے مرکزی شہر پہنچا تو وہاں عجیب حالت ہو رہی تھی۔ ملکہ الویرا کے مرنے پر لیون کے شہنشاہ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ وہ ایک طرح سے ملکہ کے مرنے پر غم اور المیوں میں سرگرداں ہو کر رہ گیا تھا۔ ملکہ کے مرنے پر اس کی ماں نبرا کی ملکہ تھیوڈورا اور اس کا باپ نبرا کا بادشاہ شانجا بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ افونش کے بھائیوں میں سے ایک شمال کے علاقے جلیکیا کا حکمران تھا، وہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہنچا ہوا تھا۔ کچھ دن تک تو ملکہ کے مرنے کا سوگ منایا جاتا رہا۔ آخر ایک روز افونش، نبرا کا بادشاہ شانجا اور اس کی ملکہ تھیوڈورا اور جلیکیا کا حکمران ایک جگہ جمع ہوئے۔ رومیر کو بھی بلایا گیا۔ اس موقع پر نبرا کی ملکہ تھیوڈورا اور اس کا شوہر شانجا چاہتے تھے کہ ان کا داماد افونش ملکہ کے مرنے کے غم کو بھول کر پہلے کی طرح لیون کا بادشاہ بنا رہے اور کار سلطنت چلاتا رہے، لیکن افونش نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل افونش ملکہ الویرا کو بے پناہ حد تک چاہتا تھا، اور اس کی موت نے ایک طرح سے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ شانجا اور ملکہ تھیوڈورا نے زیادہ زور بھی نہ ڈالا، اس لیے کہ افونش کے بعد رومیر نے بادشاہ بننا تھا، اور وہ بھی شانجا اور تھیوڈورا کا داماد تھا۔ ان کی بیٹی یوراکا رومیر کی دوسری بیوی تھی۔ جب وہ افونش کے پاس آ گیا تب لیون کا بادشاہ افونش اپنے چھوٹے بھائی رومیر کو سب کی موجودگی میں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے بھائی، اب میں اپنے آپ کو مملکت کی بادشاہت اور حکمرانی کے قابل نہیں سمجھتا۔ یوں جانو میں ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا ہوں اور سلطنت کے کاموں میں قطعی طور پر کوئی توجہ اور دھیان نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے مجھے ملکہ الویرا کی موت کا بے حد غم اور صدمہ ہے۔ مجھے اس بات پر بھی صدمہ پہنچا ہے کہ بطلیس شہر کے نواح میں تمہیں مسلمانوں کے مقابلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ بھائی، تمہاری یہاں آمد سے پہلے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس فیصلے سے مجھے مادر ملکہ تھیوڈورا اور محترم شانجا نے بھی ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں جو مصمم ارادہ کر چکا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گا۔ میں مملکت کا سارا کاروبار تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے لیون کا بادشاہ میں نہیں تم ہو۔ میں نے اپنے لیے ایک نواحی خانقاہ کا انتخاب کر لیا ہے، اور میں اسی خانقاہ کے اندر گوشہ گیری اور رہبانیت کی سی زندگی بسر کروں گا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس موقع پر ملکہ تھیوڈورا اور بادشاہ شانجا کے علاوہ افونش کے چھوٹے بھائی رومیر نے بھی اسے بہت سمجھانے اور دلاسا دینے کی کوشش کی۔
لیکن افونش اپنی بات پر اڑا رہا کہ وہ اب حکمرانی نہیں کرے گا، بلکہ جس خانقاہ کا اس نے انتخاب کیا ہے وہاں جا کر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر دے گا۔ اس طرح سب لوگوں کی موجودگی میں سلطنت کا کاروبار افونش نے اپنے بھائی رومیر کے حوالے کر دیا تھا، اور اب لیون کی بڑی عیسائی سلطنت کا بادشاہ افونش کے بجائے رومیر ہو گیا تھا۔ اس مجلس میں جب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ اب لیون کی مملکت کا بادشاہ افونش نہیں رومیر ہوگا، تب رومیر نے بھی سب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ خصوصیت کے ساتھ وہ نبرا کے بادشاہ شانجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے جس وقت مسلمانوں کا موجودہ امیر عبد الرحمن الثالث تخت نشین ہوا تھا تو اس سے پہلے ان اندلسی امیروں کی سلطنت قرطبہ کے گرد نواح تک محدود تھی۔ جنوب، مشرق، مغرب میں ان کے خلاف بغاوتیں ہو چکی تھیں، بڑے بڑے شہر باغی ہو چکے تھے، اور شمال میں ساری عیسائی ریاستوں نے بھی طاقت اور قوت پکڑ لی تھی۔ لیکن اس عبد الرحمن الثالث نے تخت نشین ہونے کے بعد ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، ساری بغاوتوں کو اس نے فروغ کر دیا ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے سرکش اور بغاوت کھڑے کر دینے والے عناصر تھے، سب کو پہلے تو اس نے پیار اور محبت سے رام کیا۔ جو پیار اور محبت کی بات نہ سمجھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں اس نے مکمل طور پر روند کر رکھ دیا اور ان کی بغاوتوں کو بالکل ختم کر دیا۔ اب باقی دو بڑے شہر رہ گئے تھے جو اس کی فرمان برداری اختیار نہیں کر رہے تھے، ایک بطلیس اور دوسرا تلیتلیا۔ اب حالات کی ستم ظریفی بطلیس کی بغاوت کو بھی عبد الرحمن ختم کر چکا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بطلیس کے باغی حکمران ابن مردان جلیکی کی مدد کروں، لیکن حالات میرے لیے ایسے ہو گئے تھے کہ میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے عبد الرحمن نے بطلیس کو فتح کر کے شہر کی فصیل پر اپنی فتح مندی کا پرچم نصب کر دیا۔ اب عبد الرحمن الثالث کے سامنے صرف ایک ہی باقی شہر ہے، اور بطلیس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد اس کے اور اس کے سالاروں کے حوصلے بڑھ چکے ہیں، اور وہ ہر صورت میں اب تلیتلیا کے باغیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ میں اب پہلے کی نسبت زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ تلیتلیا کے باغیوں کی مدد کروں گا، اور کسی بھی صورت عبد الرحمن کو ان باغیوں کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ان باغیوں کا ساتھ دوں گا اور پھر انہی کے ساتھ مل کر کوشش کروں گا کہ عبد الرحمن نے جو اپنی سلطنت میں وسعت پیدا کی ہے وہ ختم کی جا سکے، اور آہستہ آہستہ اس کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی جائے۔ افونش اس معاملے میں بالکل چپ رہا، کوئی مشورہ نہ دیا۔ تاہم سب سے پہلے جلیکیا کا حاکم شانجا بول اٹھا۔ اس نے کچھ دیر تک توصیفی انداز میں رومیر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جو گفتگو آپ نے کی ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی اضافہ کروں گا کہ اگر اب ہم اکٹھے ہو کر عبد الرحمن الثالث کے خلاف حرکت میں نہ آئے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اپنی ساری بغاوتوں اور سارے باغی عناصر کا خاتمہ کرنے کے بعد یہ عبد الرحمن الثالث قرطبہ شہر میں جا کر فضول نہیں بیٹھے گا، کوئی نیا محاذ کھولنے کی کوشش کرے گا، اور یہ نیا محاذ یقیناً ہمارے خلاف ہوگا۔ ایک بار وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو نہ ختم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، فتح مندی حاصل کرتے کرتے اس کے سالار بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے لگیں گے۔ اس بنا پر وہ جب شمال میں ہمارے علاقوں کا رخ کریں گے تو پھر شاید شمال کی ہماری کوئی طاقت ان کی راہ نہ روک سکے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلیکیا کا حاکم شانجا روکا۔ اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، اس موقع پر عبد الرحمن الثالث کو کمزور کرنے کے لیے میرے پاس ایک تجویز بھی ہے۔ جلیکیا کے حکمران کے ان الفاظ پر ملکہ تیوڈورا اور اس کے شوہر اور نبرا کے بادشاہ شانجا اور رومیر نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں جلیکیا کا بادشاہ شانجا کہنے لگا، میرے علاقوں کے مشرق میں سرکتا بہت بڑا شہر ہے۔ سرکتا اور اس کے گرد نواح کے وسیع علاقوں پر اس وقت بنی ہاشم کے لوگ حکمران ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد خیال کرتے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر انہیں کوئی لالچ دیا جائے اور کچھ مزید علاقے انہیں دینے کا وعدہ کر کے ان کی حکمرانی کو وسعت دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ عبد الرحمن الثالث کے خلاف ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایک بار ہم سرکتا کی قوت کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر میرے خیال میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے علاقوں سے نکل کر عبد الرحمن الثالث کے علاقوں میں داخل ہو کر اس کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دیں۔
یہاں تک کہنے کے بعد جلیکیا کا بادشاہ شانجا جب خاموش ہوا تب نبرا کا بادشاہ بول اٹھا اور ہلکی ہلکی فریب نما مسکراہٹ میں رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رومیر میرے عزیز، جو تجویز تمہارے بھائی اور جلیکیا کے حکمران شانجا نے سرکتا کے مسلمان حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہترین ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم عبد الرحمن الثالث کو خاطر خواہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس تجویز جیسی ایک تجویز میرے ذہن میں بھی ہے۔ شانجا کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں رومیر نے اس کی طرف دیکھا، پھر جستجو بھرے انداز میں پوچھ لیا، جو تجویز میرے بھائی شانجا نے سرکتا کے سلسلے میں پیش کی ہے، ایسی ہی تجویز آپ کے ذہن میں بھی ہے تو پھر کہیں آپ چپ اور خاموش کیوں ہیں؟ اگر سرکتا جیسی ہی کوئی مزید قوتیں ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عبد الرحمن الثالث اور اس کے سالاروں اور اس کے والیوں کا ہم اندلس سے بوریا بستر سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کون سی تجویز ہے جو ہمارے لیے سودمند ثابت ہو سکتی ہے؟ رومیر کے اس استفسار پر شانجا کے چہرے پر بڑی مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیر سوچتا رہا، ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا، اس کے بعد بڑے غور سے رومیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رومیر، جس طاقت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، سرکتا سے کہیں زیادہ بڑی طاقت ہمیں عبد الرحمن الثالث کے خلاف مل سکتی ہے۔ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سننا۔ افریقہ کی سرزمین کے اکثر علاقوں پر اس وقت فاطمی حکومت ہے۔ گو اندلس کے حکمران اور فاطمی حکمران دونوں گروہ مسلمان ہیں، لیکن دونوں میں انتہا درجے کا مسلکی اختلاف ہے۔ بہت سے امور پر یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں۔ اس بنا پر مسلکی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے افریقہ اور اندلس کی دونوں مملکتوں کے درمیان نفرت کا بیج بو کے ان دونوں طاقتوں اور قوتوں کو آپس میں لڑا کر مارا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں قوتیں آپس میں ٹکرائیں تو یاد رکھنا، اندلس اور افریقہ دونوں علاقوں کی مسلمان قوتیں کمزور ہو جائیں گی۔ ان کی کمزوری سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ سارے اندلس پر ہماری حکومت ہو جائے گی، بلکہ افریقہ میں بھی فاطمی حکومت اگر کمزور ہو گئی تو اندلس سے نکل کر افریقہ کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو سکتے ہیں۔ شانجا جب خاموش ہوا تب اس کی تجویز پر رومیر ایسا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے شانجا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر اپنی نشست پر بیٹھا اور کہنے لگا، آپ نے جو تجویز پیش کی ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ افریقہ کے فاطمیوں کو ہم اپنے ساتھ ملا کر عبد الرحمن الثالث کے منہ پر ایسا تماچا مار سکتے ہیں کہ وہ حکومت ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب جو لایا عمل میں تیار کروں گا اس کی تفصیل بھی آپ سے کہتا ہوں، اس کے بعد آپ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ بھی کی جا سکے گی۔ میں اپنے کچھ قاصد سرکتا کی طرف بھجواؤں گا، وہاں جو بنی ہاشم کے حکمران ہیں انہیں ایک طرح سے بہلا پھسلا کر عبد الرحمن کے خلاف اور اپنے حق میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا ہی ایک وفد میں سمندر کے پار افریقہ روانہ کروں گا۔ میرا وہ وفد فاطمی حکمرانوں سے ملے گا اور انہیں ہم عبد الرحمن الثالث کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی میں افریقہ کے فاطمی حکمرانوں کے سامنے یہ تجویز پیش کروں گا کہ وہ اپنے خاص مخبر اور طلع گر اندلس میں داخل کریں، اندلس کے کسی مقام کو وہ اپنا مسکن بنائیں، اس مسکن میں کام کرتے ہوئے وہ لوگ عبد الرحمن الثالث کے خلاف کام کرنے کے علاوہ اس کی جاسوسی بھی کریں اور اس کے سارے حالات اور جنگی تیاریوں سے متعلق فاطمیوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ میں ان کے سامنے یہ تجویز بھی پیش کروں گا کہ جہاں بھی وہ اپنا مسکن بنائیں گے میں بھی وہاں اپنے کچھ آدمی رکھوں گا جو وقفے سے مجھ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور اپنے کچھ قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ عبد الرحمن الثالث کی جنگی تیاریوں سے بھی مجھے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح ہم اور فاطمین افریقہ دونوں قوتیں مل کر اندلس میں عبد الرحمن الثالث کے خلاف جان کا وبال بن کر رہ جائیں گے۔ رومیر جب خاموش ہوا تب شانجا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، رومیر، یسوع مسیح کی قسم، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ دین نبی کی بہترین خدمت ہوگی، لیکن ایسا کرنے میں ہمارے سامنے بھی ایک پتھر اور رکاوٹ ہے۔ رومیر چونکا، شانجا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نہیں سمجھا آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ شانجا سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا،